جو مال خرچ کریں ہم تو اس مال میں جو ضرورت مندوں پر ہم اپنے معاشرے میں خرچ کرتے ہیں اچھا مال خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، اور ہم نے زمین سے تمہارے لیے جو پیداوار نکالی ہے تو کاشتکار اس میں سے بھی عشر نکالیں جیسے مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس خرچ کرنے میں ردی مال کی طرف نظر مت کرو کہ اسے خرچ کر دیں، ویسا ردی مال اگر تمہیں دیا جائے تو تمہاری نظریں جھک جائیں گی، اس لیے ردی مال کی طرف نظر مت کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو مال تم خرچ کر رہے ہو اس کا اجر و ثواب تمہیں اللہ سے لینا ہے، اس لیے گھٹیا اور ردی مال نہیں۔ بعض لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ساڑیاں یا کچھ ایسے کپڑے تقسیم کرتے ہیں، کم ہو گئے ایسے لوگ مگر کچھ لوگ ہیں ابھی بھی۔ ایک تو وہ پیشہ ور لوگوں کو دیتے ہیں جو بڑی بھیڑ لگا کے لیتے ہیں، اور پیشہ ور لوگ عموماً وہ حقیقی مستحق نہیں ہیں۔ پھر وہ ایسا گھٹیا کپڑا دیتے ہیں زکوٰۃ کی ساڑی کے نام پر، زکوٰۃ کے کپڑوں کے نام پر، کہ جو کسی کے پہننے کے قابل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی پہنے بھی تو ایک دو مرتبہ کے بعد اسے کسی صورت پہنا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ مال کو ضائع اور برباد کرنا ہے، اور اپنے اجر و ثواب کو بھی ضائع اور برباد کرنا ہے۔ اسی طرح سے آج کل جو کٹ بنا کر دکان والوں کو کام دیا جا رہا ہے، برابر دیا جا سکتا ہے، انتظام کی ایسی سہولتیں اختیار کی جائیں، مگر خرچ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوالٹی کو چیک کریں، کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب تاجر کو اس طرح کا آرڈر دے دیا جاتا ہے تو تاجر جو چاول لمبے عرصے سے نہیں نکلا ہے اور گودام میں پڑا ہوا ہے اس چاول کے وہ پیکٹ بنا کے تقسیم کر دیتا ہے، کہ صاحب کو تو کھانا ہے نہیں، اور جس کے پاس جائے گا وہ آ کے تھوڑی بتائے گا کہ چاول کس قسم کا ہے، غلہ کس قسم کا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ بعض اچھے گھرانوں میں اس قسم کا چاول پہنچا تو ان لوگوں نے تکلیف کا اظہار کیا کہ ایسا چاول ہے جو کھایا نہیں جا سکتا ہے، اور بڑی مقدار میں لے کے اسے پہنچا دیا گیا۔ کبھی ہمارے بعض اداروں میں بھی ایسا ہوا کہ اداروں کو بعض لوگوں نے بھیجا مگر ایک دو مرتبہ اس چاول کو پکایا گیا تو مدرسے کے لوگوں نے بتایا کہ یہ بچوں کو ہم نہیں کھلا سکتے، یہ چاول اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کو کھلایا جا سکے۔ تو خیر جہاں پر خاص تعلق والے ہوتے ہیں ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ چاول مناسب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے، دوسری چیزوں کا کفارہ ہے، صدقہ فطر ہے، اس میں کس چیز کو معیار بنایا؟ جیسے قسم کے کفارے کے مضمون میں ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس اوسط معیار کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اوسط کا لفظ تو اردو والوں کے لیے بھی معروف ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، قرآن مجید میں اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ تم اگر قسم کا کفارہ دے رہے ہو اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو تو کیسا کھانا کھلاؤ گے تم؟ فرمایا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو بھی اعلیٰ درجے کا بھی کھلاتا ہے آدمی، تو ضروری نہیں کہ آدمی باسمتی چاول کھلائے، بریانی کھلائے، یہ ضروری نہیں، لیکن روزمرہ اپنے گھر والوں کو جس اوسط معیار کا کھانا تم کھلاتے ہو اس معیار سے کھلاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے اتنی صراحت سے بیان